وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے اختتام سے درس قرآن کے طور پر سورہ قریش کا درس ہے۔ گزشتہ ہفتے میں سورہ فیل کا درس ہوا تھا اور اس کے متصل ہے ترتیب کے لحاظ سے سورہ قریش۔ قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں جوڑے کا تعلق ہے۔ جوڑے کا تعلق مطلب جس طرح سے عورت اور مرد میں ایک رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور بھی دنیا کی تمام چیزوں میں جوڑے کا تعلق ہے، مذکر مؤنث۔ تو مذکر مؤنث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک جیسے بھی نہیں لیکن دونوں میں بہت زیادہ فرق بھی نہیں، یہ جوڑے کا مطلب ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک جیسے نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ مرد اور عورت دونوں ایک طرح نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ دونوں میں فرق بھی نہیں ہے۔ دونوں کو جسم ہے، دونوں کو آنکھیں ہیں، دونوں کو دل ہے، دماغ ہے، دونوں کو ہاتھ اور پیر ہے، دونوں بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی صورتیں، ایک عالمی سطح کے مدرس قرآن گزرے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، کچھ اسرار پڑھتے کچھ اسرار کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اسرار کہتے کہ میرا نام اصل ڈاکٹر اسرار ہے۔ ایک اسرار نام کے بھی گزرے ہیں پاکستان میں، لیکن وہ یہ ڈاکٹر اسرار۔ تو ان کے اس سلسلے میں قرآن مجید کی صورتوں کے سلسلے میں بڑی ان کی کاوش اور تحقیق تھی، اور وہ صورتوں کے درمیان میں اس جوڑ کے تعلق کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے تھے اور اپنے دروس میں پیش کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کے دروس سے، ان کے خطابات سے بہت سارا استفادہ کیا ہوں۔ ان سے کوئی براہ راست کوئی ملاقات تو نہیں، کوئی بات چیت بھی نہیں، لیکن یہ جب تک کہ یہ آج کے دور کے موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے تو سیڈیاں کیسٹیں ہوتی تھی، ٹیپ ریکارڈ پہ چلتی تھی، تو میرے پاس تقریباً 100 ان کی کیسٹیں تھیں، لیکن آپ کو ایک طرح سے وہ ناکارہ ہو گئی، ٹیپ بھی صحیح نہیں، وہ سیڈیاں بھی نہیں چلتی۔ تو انہوں نے بھی یہ صورتوں کے متعلق یہ کہا کہ یہ سورہ فیل میں اور سورہ قریش میں جو تعلق ہے جوڑے کا تعلق ہے، یعنی دونوں کا عنوان اور جو موضوع ہے، پیغام ہے، وہ ملتا جلتا ہے۔ اور بہت سارے مفسرین نے یہ بات لکھی کہ ایک طرح سے یہ سورہ فیل ہی کا ایک طرح سے تتمہ ہے، یعنی سورہ فیل اپنے مضمون کے لحاظ سے، پیغام کے لحاظ سے یہ سورہ قریش پر مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ پرانی کتابوں میں انہوں نے لکھا کہ دونوں کے درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے، لیکن خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جو ترتیب دیا تھا اپنے مصحف میں، ان کی نگرانی میں
اس مناسبت سے ان کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی ترتیب کے لحاظ سے بیچ میں دونوں کے بسم اللہ بھی ہے، تو بہتر اس میں یہی ہے کہ اگرچہ یہ صورت الگ ہے اور یہ صورت بھی الگ ہے، لیکن دونوں میں ایک تعلق ہے، ایک جوڑے کا تعلق۔ قریش جیسا کہ نام سے واضح ہے، اس سورت کا نام سورہ قریش ہے۔ قریش مکہ کی آبادی کو کہتے تھے، مکہ میں جو قبیلے آباد تھے ان تمام کو قریش کہتے تھے۔ پھر قریش کے بہت سارے قبیلے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ تاریخ میں جتنے نام آئے ہیں یا نام پڑے ہیں وہ کسی نہ کسی شخصیت پر، بلکہ جگہوں کے بھی نام جو پڑے ہیں، ملک کے جو نام بھی جو رکھے گئے ہیں وہ کسی فرد کے نام پر ہی ہے۔ عرب کا اگر نام ہے تو وہ بھی کسی فرد پر ہی ہے، بھارت کا نام اگر بھارت ہے تو وہ بھی کسی فرد پر ہی رکھا ہوا ہے۔ کچھ نام کچھ صفات پر بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر نام وہ ناموں پر ہی رکھے گئے ہیں۔ تو عام طور سے یہ قبیلہ قریش جو کہتے تو یہ ایک قبیلہ نہیں تھا، اس میں بہت سارے قبیلے تھے۔ مکہ کی پوری آبادی کے لیے قریش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تاریخ میں ظاہر بات ہے کہ قریش نام کا کوئی فرد عرب میں گزرا ہوگا اور اس کے ذریعے سے یہ مکہ کی آبادی یہ بسی، تو اس مناسبت سے قریش نام اس کا رکھا گیا۔ ہندوستان میں بھی یہ قریش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ یا تو ایسا لگتا ہے کہ سازش کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ایک طرح سے گھٹانے کے لیے یا ایک دوسرا تاثر دینے کے لیے یہ قریش کا لفظ ہندوستان میں ایجاد کیا گیا اور جوڑ دیا گیا۔ اور عام طور سے ہندوستان میں جو اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں وہ جو گوشت کا جو کاروبار کرتے ہیں، یعنی جو جانور ذبح کرتے ہیں اور ان کا پیشہ وہی ہے، جانوروں کو ذبح کرنا، گوشت کا کاروبار ان کا پیشہ ہے، تو عام طور سے وہ اپنے آپ کو قریشی کہتے، قریشی سمجھتے، لوگ بھی ان کو قریشی کہتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ انگریزوں نے یا کسی نے یہ سازش کے طور پر یہ نام یہاں دیا ہے، تاکہ یہ نام کے ساتھ یہ تاثر دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی قریش سے تھا، مطلب وہ بھی ایک طرح سے ان کا کام بھی اتنا ہی تھا، یعنی جانوروں کو ذبح کرنا، گوشت کا پیشہ ان کا تھا، اس وجہ سے وہ قریشی ہے۔ تو وہ یہ تعلق نہیں ہے، وہ ایک شخص کا نام تھا اور اس کی وجہ سے بہت سارے اس کے جو لڑکے ہوں گے، اس کی جو اولاد ہوں گی، تو اولاد کی مناسبت سے پھر قریش میں قبیلے الگ الگ تھے، اور اسی میں ایک ہاشم قبیلہ بھی تھا۔ لإیلاف قریش، سورہ فیل میں اس سے پہلے بات گزر چکی کہ اس میں ابرہہ کے لشکر کی تباہی کا تذکرہ ہے، اور یہ ابرہہ کے لشکر کی تباہی کا جو تذکرہ ہے یا اس کا جو ذکر ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کا یہ واقعہ ہے، یعنی 50 روز پہلے۔ تو گویا کہ یہ واقعہ بھی اس لیے شادی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ ایک تو خانہ کعبہ کی عظمت بھی واضح ہو، اور خانہ کعبہ کے جو متولی ہے، بیت اللہ کے جو متولی ہے، ان کی اہمیت بھی عرب پر واضح ہو، اور وہ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو دعوت پیش کرنے والے تھے وہ دعوت کے لیے بھی حالات سازگار رہے۔ تو پورے عرب میں ظاہر بات ہے اس واقعے کا چرچا ہوا، بلکہ عرب میں نہیں پوری دنیا میں 60,000 کے لشکر کی جب تباہی ہوئی ہے، اور یہ کسی ایک ہی جگہ پر نہیں، مکہ سے لے کر یمن تک مرتے ہوئے وہ گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے پورے دنیا نے یہ تباہی کے منظر کو دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے دوسروں تک پہنچایا ہوگا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک طرح سے یہ اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظم قائم کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد مکہ والوں کو قبیلہ قریش کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی عرب میں،
اور اسی وجہ سے مکہ کا کوئی قبیلہ لوٹا نہیں جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا تھا۔ عرب میں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ مکہ کا قبیلہ ہے، مکہ والوں کا قبیلہ ہے، قریشی قریش سے اس کا تعلق ہے، اس قافلے کا، اس فرد کا۔ تو بڑے بڑے ڈاکو بھی جو ہے تو راستہ ان کو دے دیتے تھے۔ اگر کوئی کہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ میں میں مکہ کا رہنے والا ہوں، قریشی میں ہوں، تو بڑے بڑے ظالم خونخوار ڈاکو بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور اہمیت ان کو صرف اس لیے دی تھی تاکہ ان پر بھی اللہ کی اس گھر کے مالک کی عظمت واضح ہو۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، یعنی ایک طرح سے ابراہ کے لشکر کی تباہی کے 40 سال کے بعد، تو مکہ کے اکثر لوگوں نے اس دعوت کا انکار کیا، قریش نے اس دعوت کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قریش کو اللہ کا احسان یاد دلایا، اور احسان یاد دلانے کے ساتھ ان کو نصیحت کی، اللہ کی بندگی کی۔ یہ دور مکی کی صورت ہے، لإیلاف قریش، قریش کے لیے حفاظت ہو گئی، ان کے لیے انسیت ہو گئی۔ اور انسیت کس لیے؟ یہاں سے ایلافہم رحلۃ، ان کو جو انسیت ہو گئی اور ان کی جو حفاظت ہوئی، یعنی قریش ایک طرح سے محفوظ کر دیے گئے۔ عام فہم ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، لإیلاف قریش، قریش کے لیے حفاظت۔ کس چیز سے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کی شدت اور تکلیف سے حفاظت۔ اور یہ اشارہ ہے عرب کے دو موسموں کی طرف، ایک سردی کا موسم تھا اور گرمی کا موسم تھا، اور یہ علاقوں کی طرف، دو علاقوں کی طرف۔ شام کا جو علاقہ ہوتا تھا جہاں یہ فلسطین ہے، یہ شام میں واقع فلسطین، بیت المقدس، اور یہ مکہ سے تقریباً 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1500 کلومیٹر کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 مہینے جانے کے لیے، 2 مہینے آنے کے لیے۔ عام طور سے جو سفر ہوتے تو 25 کلومیٹر کے آج کے دور کے لحاظ سے۔ تو یہ علاقہ جو ہے تو سرد تھا۔ تو گرمی کے موسم میں پھر مکہ کے قافلے تجارت کی غرض سے یہاں جاتے، تو گویا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور یمن کا علاقہ، یہ یمن ہی سے آیا تھا، ابرا، یمن میں جو صنعا جو دارالحکومت تھا وہاں سے آیا تھا۔ تو یمن کا جو علاقہ تھا، ہو سکتا ہے آج بھی وہی موسم میں وہی اثر باقی ہو، وہ گرم علاقہ ہے۔ اور یمن یہ مکہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہاں جب گرم علاقہ ہوتا تھا تو وہاں سردی میں سفر کرتے تھے، سرما کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے قریش کی تجارت کے لیے۔ تجارت کے لیے جو نظم کیا تھا، جو ماحول بنایا تھا، اس میں خاص طور سے مورخین نے بات لکھی کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم، تو پردادا نے، ہاشم نے ایک طرح سے مکہ والوں کو، قریش کو پورے عرب کی تجارت سے جوڑا تھا، عرب کے دوسرے قبیلوں کو بھی اس سے جوڑا تھا۔ اور قصے بن کلاب کا تذکرہ ملتا ہے، اس کا قصے بن کلاب کا زمانہ وہ تو ہاشم سے ہی پہلے کا ہے، یعنی ہاشم کا زمانہ وہ بعد کا ہے۔ تو قصے بن کلاب نے یہ قریش مکہ کی جو آبادی تھی پہلے تتر بتر تھی، ہر علاقے میں عروج اور زوال آتا ہے۔ تو مکہ میں ظاہر بات ہے کہ کوئی زیادہ یہاں معاش کے ذرائع نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو تھی، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو پھلوں کے ذریعے سے رزق عطا کر، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بعد میں یہ شرک کی وجہ سے اور خانہ کعبہ کی طرف سے بے توجہی کی وجہ سے یہاں کی جو آبادی تھی تو ایک طرح سے بھوک مری میں مبتلا ہوگی، فقر و فاقے میں مبتلا ہوگی۔ تو قصے بن کلاب کا ایک تذکرہ ملتا ہے، اس نے حجاز میں جو مکہ کے جو قبیلے پھیلے ہوئے تھے، منتشر تھے، ان کو جمع کیا تھا
اور دوبارہ لا کر یہاں پر بسایا تھا۔ اور پھر یہ معاشی ضرورت کے لیے ایک تو انتظام اللہ تعالیٰ نے قدرتی ان کے لیے کر دیا تھا کہ ان کو امن عطا کر دیا تھا، یعنی مکہ کو بھی اور مکہ میں رہنے والوں کو امن عطا کر دیا تھا، راستے بھی ان کے لیے پرامن ہو گئے تھے، اس لیے کہ لوگ حج کرنے آتے تھے اور یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، تو اس وجہ سے پورے عرب والے بھی ان کو چاہتے تھے، ان کے احسان مند تھے۔ تو اللہ نے یاد دلایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ اکثر انکار کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی اور پھر ثبوت میں ان کو پیش کیا جو اللہ تعالیٰ کی جو دو نعمتیں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ قبیلے کو قریش کو چاہیے کہ وہ بندگی کرے رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ رب کا لفظ بھی بہت اہم ہے، فرما روا، حکمراں، قانون ساز، سبھی مفہوم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ رب البیت اللہ جو ہے تو رب ھذا البیت بھی ہے، لیکن رب العالمین بھی ہے اور وہ رب الناس بھی ہے۔ عبادت کا لفظ عبادت کا حکم دیا گیا، صرف نماز پڑھنے کا، صرف ایمان کا حکم نہیں ہے۔ ایمان، بندگی کی شروعات ہوتی ہے ایمان سے، ورنہ اصل ہے بندگی، یعنی اللہ کی بندگی میں داخلہ لینے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ بندگی میں داخلے کا ایک ذریعہ ہے، دروازہ ہے ایمان۔ لیکن لوگوں کے پاس ایمان کی تو کچھ اہمیت ہے لیکن بندگی کی اہمیت باقی نہیں رہی، جبکہ بندگی اہم ہے ایمان سے بھی۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، تو منافقین بھی کہتے تھے، لیکن انہوں نے پورے طور سے بندگی کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، بندگی میں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا تھا۔ اور بندگی کے معنی ہوتے ہیں غلامی کے، اطاعت اور فرما برداری کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں نازل ہوئے تو اس دور میں بھی یہ عبد کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوتا تھا جو کسی کے غلام ہوتے تھے۔ غلام فارسی لفظ ہے، عربی میں اس کو عبد کہتے ہیں۔ تجارت ہوتی تھی انسانوں کی، غلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچ دیا جاتا تھا، اس کو خریدا جاتا تھا۔ اور جس طرح سے ایک بکری کا مالک ہوتا ہے، گائے کا مالک ہوتا ہے، اور اس بکری والا بکری کے ساتھ کچھ بھی کرے تو دوسرے کچھ نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے نا۔ تو ایسے غلاموں کے ساتھ اگر اس کا مالک کچھ بھی کرے، اس کو قتل کر دے، اس پر ظلم کرے تو کسی کو حق نہیں پہنچتا تھا، اس لیے کہ میرا یہ غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو سامنے رکھ کر کہا کہ اعبدوا ربکم، تم سب کے سب اپنے رب کے بندے بن جاؤ۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کے تم بندے بن جاؤ، اور تم سب کے سب میرے بندے ہو۔ جو بندے ہوتے تھے، جو غلام ہوتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے، تو وہ کام کی اجرت مزدوری بھی ان کے نہیں ہوتی تھی، وہ مالک لیتا تھا۔ تو اس مناسبت سے جتنے اہل ایمان ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ جس طرح سے غلام اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے تھے، جو کچھ کماتے تھے وہ بھی کمائی ان کی نہیں ہوتی تھی، وہ مالک کی ہوتی تھی۔ تو ایسے ہی ہمارا جو کچھ مال ہے وہ اللہ کا ہے، ہم صرف منتظم ہیں۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ سیاسی لحاظ سے کسی کو بڑا مان لینا، اس کو فرمانروا حکمراں تسلیم کر لینا، ایک طرح سے اس کی بندگی کو قبول کر لینا ہے۔ سورہ اعراف میں غالباً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اور اس کی حکومت کو دعوت دی تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے فرعون نے اپنے حکومت کو، اپنی فوج کو اور قوم کو اطمینان دلانے کی جو کہا تھا، انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کیا ہم ہمارے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائے؟ یقیناً تمام انبیاء انسان ہی تھے،
اور اس نے دلیل دی ایمان نہیں لانے کی، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی دعوت کا انکار کرنے کے لیے اس نے جو دلیل دی وہ قومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی جو قوم ہے یعنی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی جو قوم ہے بنی اسرائیل وہ ہماری عابد ہے، وہ قومہما لنا عابدون۔ تو کس معنی میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ نماز روزہ تو فرعون کے لیے نہیں پڑھتے تھے اور نہ فرعون کا یہ تقاضا تھا، لیکن حکم کے لحاظ سے وہ قوم پر فرعون کا حکم چلتا تھا۔ بنی اسرائیل فرعون کو اپنا حکمراں قانون ساز مانتی تھی، اور یہ مقام اور یہ حیثیت کسی کو دے دینا ایک طرح سے اس کو اپنا رب مان لینا ہے، اور یہ حق صرف اللہ کا ہے، یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے۔ آج عالمی سطح پر مسلمان خاص طور سے سیاسی شعبے میں جو کمزور ہے، بے بس ہے، مظلوم ہے، بھارت میں بھی سیاسی شعبے میں کمزور ہے، بے بس ہے، تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ سیاسی شعبے میں عالمی سطح پر مسلمانوں نے غیر حکمرانوں کی غلامی بندگی کو قبول کر لیا ہے، ان کے فرما بردار ہو گئے نا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار نہیں ہوئے، بلکہ حکمرانوں کے، باطل حکمرانوں کے، لیڈروں کے فرما روا ہو گئے، یعنی سیاسی شعبے میں اس کی بندگی آج امت کر رہی، مسلمان کر رہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سزا اسی شعبے میں مسلمانوں کو دی۔ تو فلیعبد رب ھذا البیت، تو قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کرے، غلامی اختیار کرے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو کھلایا بھوک کی حالت میں۔ عرب میں بھوکمری عام تھی، اور یہ جو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر جو حملہ کرتا تھا تو وہ اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہوتا تھا، معاش کا حصول، اس کو لوٹ لینا، اس کے مال پر قبضہ کر لینا، اس کے اونٹوں کو، اس کے جانوروں کو لے لینا، اور جو کچھ ان کے پاس مال جمع ہے اس کو، عام طور سے جو جنگیں ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی، مال قبضہ کرنے کے لیے، اپنی تنگی کو اور اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذی اطعمہم من جوع، کہ پورے عرب کے جو لوگ ہیں، مکہ کے قریب، مکہ کے باہر جو رہنے والے قبیلے ہیں، جو افراد ہیں، وہ تو فقر فاقے میں مبتلا ہوتے ہیں، بھوک سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستوں کو پورا امن بنا کر آسانی کے ساتھ تجارت کرتے رہے۔ ایک طرح سے مکہ بھی تجارت کا مرکز اللہ تعالیٰ نے کو بنا دیا تھا۔ حج کے موقع پر بہت سارے جو لوگ آتے تھے وہ اپنے سامان لاتے تھے، یہاں بیچتے تھے، مکہ والے بھی خریدتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو معاشی خوشحالی بھی عطا کی تھی۔ تو اللہ نے وہی احسان یاد دلایا کہ جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف کی حالت میں امن عطا کیا۔ جنگ کا اور حملے کا کوئی خوف نہیں تھا مکہ والوں کو، کہ ظاہر بات ہے کہ میٹھی نیند سونا، بغیر خوف کا سونا، یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا پرامن بنا دیا تھا کہ مکہ تو بہت دور کی بات، یعنی مکہ سے 1000 کلومیٹر کے دوسرے فاصلے پر ہے، 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کوئی قریشی مکہ کا رہنے والا راستے میں پڑاؤ کیا ہوا ہے لیکن میٹھی نیند سو رہا ہے، اس لیے کوئی قبیلہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اطراف پر ڈاکو کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو قبیلہ ہے یہ مکہ سے آیا ہوا ہے، تو بڑی نعمت تھی نا یہ، ورنہ لوگ آبادیوں میں بھی محفوظ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو راستوں میں بھی اور جنگلوں میں بھی اور وادیوں میں بھی محفوظ بنا دیا تھا، ان کو امن عطا کیا تھا۔ تو اللہ نے احسان یاد دلایا، وآمنوا من خوف، اور ان کو امن ہم نے عطا کیا خوف کی حالت میں۔ لیکن جب انہوں نے پھر ناقدری کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انہوں نے انکار کیا، تو سورہ نحل کے آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے جس بستی کا تذکرہ کیا اور جو 2 عذابوں کا تذکرہ کیا، تو وہ وہی ہے مکہ کی بستی، اور جہاں 2 نعمتوں کا، تو اللہ تو اسی مناسبت سے 2 عذاب پھر ان کو دیے، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے فوراً بعد۔ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔
مفسرین نے بات لکھی کہ جس بستی کا اس میں تذکرہ ہے اور جو صفات بستی کی بیان کی گئی ہے اس سے مراد مکہ کی بستی ہے، اور بالکل انہوں نے صحیح لکھا، اس لیے کہ جو صفات اس بستی کی ہے وہ مکہ پر ہی فٹ ہوتی ہے، مکہ اور اہل مکہ پر ہی وہ منطبق ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی قریۃً، مثلاً قریۃً کانت آمنۃ، ایک بستی کی مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ جو امن کی حالت میں تھی اور مطمئن تھی، آمنۃ مطمئنۃ، یعنی امن بھی اس کو حاصل تھا بستی کو اور مطمئن بھی تھی، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اور آتا تھا اس کا رزق فراوانی کے ساتھ وافر مقدار میں، من کل مکان، ہر جگہ سے۔ تو ہر جگہ سے رزق کون سی بستی میں آتا تھا؟ مکہ کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں تھا کہ ہر جگہ سے وہاں لوگ پہنچتے ہو، مکہ ہی کو خصوصیت آتی تھی، حج کے نام سے، حج کرنے کی نیت سے دنیا کے تمام لوگ وہاں آتے تھے۔ تو گویا کہ متعینہ طور سے اس سے مراد وہ خانہ کعبہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ ہے، ان کا رزق آتا تھا ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بس اس بستی نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی نعمتوں کا۔ اللہ کی نعمت کی قدر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا کیا گھر بیٹھے، کوئی وہاں زراعت نہیں ہوتی تھی، کوئی بڑا کارخانہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی تمام چیزیں وہاں آتی تھی۔ تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ فقفار، سب سے بڑی جو نعمت تھی وہ نبوت کی نعمت تھی، قرآن کی نعمت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں میں مبعوث کیا تاکہ ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے۔ قبیلہ قریش میں آخری نبی خاتم الانبیاء کو اللہ نے مبعوث کیا، کہیں ان کو ہدایت کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کے گھر میں، ان کی بستی میں اللہ تعالیٰ نے آخری رسول کو بھیجا، جیسا کہ وہ تذکرہ ہے اس کے بعد کی آیت میں۔ تو انہوں نے اس کا انکار کیا، ایمان لانے سے انہیں انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ والوں کو سزا دی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھایا بھوک اور ڈر کا مزہ۔ سراپا لباس کے الفاظ ہیں، سراپا بھوک اور سراپا ڈر میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا۔ یہ خاص طور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، تو اس کے بعد سب سے پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ تو مکہ والوں کو اسی طرح سے پکڑ جس طرح سے تو نے مصر کو، یعنی مصر میں جو قحط پڑا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، تو ایسے ہی قحط ان پر بھی اللہ تعالیٰ تو مسلط کر دے کہ ظلم و ستم یہ کر رہے ہیں۔ تو قحط میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ جانوروں کے یہ کھانے پر مجبور ہو گئے، مردار جانوروں کے کوئی چیز کھانے کو ان کو نہیں ملتی۔ اور اسی اثنا میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو کچھ افراد رشتہ داری کے حوالہ دے کر پہنچے تھے مدد کے لیے، تو اللہ کے وسلم نے انسانی ہمدردی خاطر ان کی مدد بھی کی تھی۔ تو اسی کی طرف یعنی انہوں نے قدر نہیں کی۔ اور لباس الجوع والخوف، اور دوسری سزا جو اللہ تعالیٰ امن عطا کیا تھا کہ امن کے ساتھ وہ سو سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے جب یہاں سے ہجرت کی تب ان کی وہ امن بھی اٹھ گیا۔ ہمیشہ ڈر اور خوف میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا، اس لیے کہ ہر وقت ڈر لگا ان کو رہا تھا کہ ہم نے ان کو یہاں سے ان کو مارا ہے، ظلم کیا ہے، تو یہ ہم کو آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے لوگوں کی مدد سے پتہ نہیں کب حملہ اور ہو جائے، اس لیے رات کو پہرے دیتے تھے، پہلے تو پرامن طریقے سے سوتے تھے۔ اور اس سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ جب فتح مہینی ہجرت کے 8ویں سال آپ بغیر اطلاع دیے ہوئے 8000 کا لشکر لے کر پہنچے تھے، تو حضرت ابو سفیان اس وقت مکہ کے ایک طرح سے سردار تھے، سرداروں کو زیادہ خدمت کرنی پڑتی ہے، ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے، تو وہ گشت ہی لگا رہے تھے، وہ یعنی سوتے نہیں تھے، دیکھتے تھے پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کب حملہ آور ہو جائے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دیے بغیر وہاں پہنچے تھے، تب 10,000 کا لشکر جو پڑاؤ کیے تھا تو ان کو نظر آیا، لیکن اس کے بعد ان کے لیے جنگ کی کوئی تیاری کا ان کو موقع ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ ہجرت کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ ان کو ڈر میں بھی مبتلا کر دیا کہ اب ہم آسانی کے ساتھ یہاں رہ نہیں سکتے،
لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ان کے اعمال کی وجہ سے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں مکہ کا اور اہل مکہ کا تذکرہ ہی ہے۔ فوراً بعد کی جو آیت ہے اور تحقیق کہ آئے ان کے پاس رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا بستی والوں نے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ عَذَابُهُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پتہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ لیکن شیطان بڑا دشمن ہے، شیطان نے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی غلط طریقے سے، اس لیے کہ الٹا سوچتا ہے شیطان بھی، اور لوگ الٹے ذہن بنا دیتا ہے۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے تو مکہ کی وجہ سے ان کو امن عطا کیا تھا اور ان کی معاشی تنگی کو دور کیا تھا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں پھیلنے لگی اور ان سے تقاضا اور مطالبہ ہونے لگا کہ اس دعوت کو آپ قبول کریں، تو انہوں نے جو دلیل پیش کی تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں اس کو بیان کیا کہ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 57۔ مکہ کے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ کہنے لگے إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ، اگر ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے ساتھ اگر ہدایت کی اتباع اور پیروی کی تو نتخطف من ارضنا، تو ہم زمین میں روک دیے جائیں گے، یعنی ہم کو یہ جو تجارت کی جو فراوانی حاصل ہے، الٹا سمجھاتا نا شیطان، یعنی یمن سے اور شام سے ہماری تجارت جو آسانی کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ تجارت ہماری رک جائے گی اور یہ لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، ہماری تجارت بند ہو جائے گی کہ اگر ہم نے تیرے ساتھ اتباع اور پیروی کی تو نتخطف من ارضنا۔ تو اللہ نے پھر ان کو جواب دیا اولم نمکن لہم، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے نمکن لہم حرمن آمنا، ان کے لیے قوت عطا کی ہے، ان کو اقتدار عطا کیا ہے، حرمن آمنا یعنی حرم کے علاقے کو امن والا بنا کر، مکہ کو امن والا بنا کر، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور خود پہنچتے ان کی طرف سب ثمرات، پھل بھی اس میں شامل ہے، کھیتیوں سے نکلنے والی چیزوں کو ثمرات کہتے ہیں۔ رزق من کل شیء، ہر چیز کا رزق ہماری جانب سے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ سورہ قریش میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنی دو اہم نعمتیں یاد دلائی اور ان کو اہم نصیحت کی، بندگی رب کی۔ اس میں تمام انسانوں کے لیے بھی عمومی طور سے اور خاص طور سے اہل ایمان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مقام پر امن عطا کرے اور ان کو معاشی تنگی سے محفوظ رکھے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے، تو زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کو اختیار کرے، اور اگر کوئی نہیں اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ امن کو چھین لیتا ہے۔ جیسا بھارت میں سے ہمارا امن اڑ گیا نا، محفوظ نہیں نا، کبھی تو ہم دوسروں کی حفاظت کرتے تھے، مسلمان بھارت میں جو مظلوم قومیں تھیں ان کی حفاظت کرتی تھی، لیکن اب صورت ہے ان کا کوئی ظلموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیوں ناقدری کی نا، حکومت کو مقصد سمجھ لیا اور باطل پرستوں کی غلامی کو، اطاعت کو قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح سے بھی اور بھارت کے سطح سے بھی امن بھی چھین لیا مسلمانوں کا، اور ان کی جو معاشی حالت تھی، معاشی خوشحالی، تو معاشی خوشحالی کو بھی چھین لیا۔ اتنی جو بچی اب تو وقف بورڈ کا جو بھی چل رہی نا، ناز تھا مسلمانوں کو، اتنی جائیداد ہے، ہماری مسجد کو اور ہمارے مدرسے کو اور ہماری مزاروں کو، اس پر فخر کرتے تھے، زوم تھا، دین پر زوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کی نعمت عطا کی تو بہت بڑی نعمت، اس کی قدر ہم کو کرنا چاہیے، لیکن جائیدادوں پر اور زمینات پر ناز تھا، تب وہ بھی آدھی 80% جو چلے گئی، جو چل رہی ہے بات اسی وہ 10% کی بات ہے، ورنہ 80% وقف کی جائیداد وہ تو کانگریس کے دور حکمرانی میں خود مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے، اور حکومت کے ادارے اس پر قابض ہے، یا پھر سیاسی حکومت سے جو لگے ہوئے تھے سیاسی لیڈران، وہ زمینات پر، وہ جائیدادوں پر قابض ہے۔ تو یہ چند باتیں اس صورت کے حوالے سے میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے جو بندگی رب کا پیغام دیا ہے اس کو سمجھنے
اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔